بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ جھنجھلا کر بولا، میری سمجھ میں نہیں آتا اس وقت مجھے کیا سوچنا چاہیے، کیا سمجھنا چاہیے، اور گاڈ سے ایک میرے اندر سے چلے جاؤ، میں تنہائی چاہتا ہوں۔ ایسے وقت تالی کی آواز سنائی دی۔ انوسے اس کے لب و لہجے میں کہہ رہی تھی، برین ماسٹر تم نادان نہیں ہو، جو جیسے شاطر کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے تو اسی طرح اوندھے منہ گرتے رہو گے۔ پھر اس نے جو کو مخاطب کیا، ہائے جو تم مجھے پکڑنے، مجھے زخمی کرنے اور اپنے زیر اثر لانے کے لیے جنوبی افریقہ سے دوڑتے آ رہے ہو۔ تم نے دیکھ لیا کہ بابا صاحب کے دروازے پر کیا ہوا۔ جس نے میرے لیے گڑھا کھودا وہ خود اس میں گر رہا ہے، بیوی بچوں کو نقصان پہنچا چکا ہے، تمہارا غلام بن چکا ہے، تمہاری مکاری کی داد دینی چاہیے، اس بیچارے کو خوب الو بنا رہے ہو۔ جو نے ایک دم سے بفر کر کہا، یو شٹ اپ، تم اسے میرے خلاف بھڑکا رہی ہو۔ وہ بولی، اس کو چھوڑو، میری بات کرو، اب مجھے کیسے گرفتار کرو گے؟ میرا ہیلی کاپٹر اس وقت بابا صاحب کے ادارے کے ہیلی پیڈ پر اتر رہا ہے، میں ادارے میں پہنچ چکی ہوں، اپنے دماغ کے دروازے کھول دیے ہیں، تم سب کو دعوت دیتی ہوں جو خیال خونی کے ذریعے آنا چاہے چلا آئے۔ پھر اس نے ماسٹر سے کہا، جاتے جاتے تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم اپنا سڑا گلا مقدر خود اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہو اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیوی بیٹے کی تباہی بھی لکھتے جا رہے ہو۔ اگر کبھی اس خبیث جو سے نجات حاصل کرنا چاہو تو میرے پاپا کو یاد کر لینا، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ وہ بولا، میری مشکلات اور بڑھ جائیں گی، میں جو سے غداری نہیں کر سکتا، تم سب مسلمان ہو۔ اس کی ٹریسنگ مشین سے بچنے کے لیے بابا صاحب کے دائرے میں جا کر چھپ جاتے ہو، ہمارے چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیا مجھے میری فیملی کو بابا صاحب کے دائرے میں جگہ ملے گی؟ انوشے نے کہا، تمہاری بیٹی نے اسلام قبول کیا، اسے وہاں پناہ مل گئی، ہم کسی سے جبرن اپنا دین قبول نہیں کراتے، تمہارے علاوہ امریکہ اور یورپ کے اکابرین سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، وہ بھی جو سے چھپنے کے لیے بابا صاحب کے دائرے میں آنا چاہیں گے۔ تب یہ سوال پیدا ہوگا کہ وہ کتنے عرصے تک چھپے رہ سکیں گے، کیا اپنی حکومت کی ذمہ داریاں بھول جائیں گے، اپنے فرائض ادا نہیں کریں گے، منہ چھپا کر ایک پناہ گاہ میں بیٹھے رہیں گے؟ انوشے نے ایک ذرا توقف سے کہا، نہیں، جب سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں سبھی جو کے خلاف بغاوت کریں گے تو یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ پریسنگ مشین کے ذریعے اگر ایک کا سراغ لگا کر اس پر حملہ کرے گا تو دوسرے تمام اکابرین اسے سیکیورٹی دیں گے۔ حملہ کرنے والا بھی ہماری ہی دنیا کا انسان ہوگا، ہم سب مل کر اسے جو کا اعلیٰ بننے سے باز رکھیں گے۔ جب ہماری دنیا کا کوئی بندہ اس کے کام نہیں آئے گا تو یہ بے دست و پا ہو جائے گا۔ اس دوران ہم سب اسے تلاش کریں گے اور میں یقین دلاتی ہوں میرے پاپا اسے 24 گھنٹوں کے اندر ڈھونڈ نکالیں گے۔ شرط یہ ہے کہ پہلے سبھی اس کے خلاف متحد ہو جائیں۔ یہ کہیں زیر زمین چھپ کر رہتا ہے، ہماری معلومات کے مطابق بالکل تنہا ہے، لہذا ایک وقت میں تم میں سے کسی ایک پر حملہ کرے گا تو سب بھی مل کر اس کا دفاع کریں گے، اسے جو کی شر پسندی سے بچائیں گے۔ لیکن میں جانتی ہوں تم لوگ نہ کبھی ایسا حوصلہ کرو گے اور نہ کبھی متحد ہو کر جو کو اس دنیا سے بھگا سکو گے۔ میں جا رہی ہوں، شاید آنے والا وقت تم سب کو متحد ہونا سکھا دے۔ گڈ بائی ماسٹر، تمہارا تو خدا ہی حافظ ہے۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ جو نے کہا، وہ بہت زبردست پلاننگ کے ساتھ کسی روحانی قوت کے ذریعے تمہارے دماغ میں گھس آئی ہے، اسی نے میرے لیے بھی جگہ بنائی ہے۔ وہ اور اس کا باپ صرف تمہیں ہی نہیں، دوسرے تمام اکابرین کو بھی میرے خلاف بھڑکاتے رہیں گے۔ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی میرا اعلیٰ بن کر رہے گا یا مجھ سے بغاوت کرے گا، میں جسے چاہوں گا اسے اپنی تابع داری پر مجبور کر دوں گا۔ ابھی جا رہا ہوں، تم اپنے موجودہ حالات پر غور کرتے رہو۔ جو اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا، تھوڑی دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا، پھر اس نے سیارے کے اکابرین سے رابطہ کرنے والی مشین کی طرف دیکھ کر پلکیں جھپکائیں۔ وہاں مانیٹر پر اس کی سوچ کے مطابق تحریر ابھرنے لگی۔ اٹینشن پلیز، میں اپنے موجودہ حالات بیان کر چکا ہوں، اگرچہ میں نے فرات کے مقابلے میں شکست نہیں کھائی ہے، صرف اتنا ہوا ہے کہ میرے منصوبے ناکام ہوئے ہیں۔ جس طرح وہ میری گرفت میں نہیں آیا، اسی طرح اس کی بیٹی بھی میری گرفت سے نکل چکی ہے۔ یہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ باپ بیٹی اپنے پورے خاندان کے ساتھ بابا صاحب کے دائرے میں پناہ لے رہے ہیں اور وہاں تک ہماری مشینیں اپنی کارکردگی نہیں دکھا پا رہی، خیال خانی کی لہریں بھی وہاں تک پہنچ نہیں پاتی۔ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، میں نے شکست تسلیم نہیں کی ہے، اگرچہ بابا صاحب کا ادارہ ایک مضبوط قلعہ ہے، جناب علی اسد اللہ تبریزی اور دینی اکابرین کی مرضی کے خلاف وہاں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا۔ میں معلوم کروں گا کہ سپر پاورز اور بڑے ملکوں کے حکمران اور فوجی اس ادارے میں گھس کر وہاں کی پراسراریت کو ختم کیوں نہیں کرتے ہیں۔ میں بہت جلد اس قلعے کے دروازے کو توڑ کر اپنے علاقاروں اور تابع داروں کو وہاں پہنچاؤں گا۔ مجھے اس سلسلے میں مزید ہدایات دی جائیں۔ دوسرا اہم مسئلہ عورت کا ہے۔ میری ایک داشتہ رونا ماری گئی ہے، آئندہ میں عورت کے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ اپنی پناہ گاہ سے باہر نکل کر کسی عورت کو ٹریپ کرنا اور اس کے ساتھ وقت گزارنا آسان نہیں ہوگا۔ میں کسی کی نظروں میں آ سکتا ہوں، اس سلسلے میں میری مدد کی جائے۔ یہ تمام مشینیں اور اہم ساز و سامان اس دنیا کے کسی دوسرے علاقے میں پہنچا دی جائیں۔ آپ کے سامنے دنیا کا پورا نقشہ ہے، یہ فیصلہ کریں کہ چند گھنٹوں میں مجھے یہاں سے کہاں پہنچایا جا سکتا ہے۔
تھوڑی دیر بعد جواب موصول ہوا۔ اسکرین پر لکھا ہوا تھا، صومالیہ کے وقت کے مطابق رات کے 2 بجے ہماری فلائنگ ساسر وہاں اترے گی اور تمہیں تمام ساز و سامان کے ساتھ ہمارے سیارے میں لے آئے گی۔ جب ایشیا کے ملک ہندوستان میں آدھی رات گزر چکی ہوگی، تمہیں تمام ساز و سامان اور مشینوں کے ساتھ راجستھان کے علاقے میں پہنچا دیا جائے گا۔ جوجو نے اطمینان کی سانس لی۔ اس کا خیال تھا آئندہ مجھ سے بہت دور جا کر کسی کی نظروں میں آئے بغیر وہاں کی عورتوں کو حاصل کر سکے گا اور بابا صاحب کے دائرے کے خلاف مہاجرائی کر سکے گا۔ جب تقدیر ساتھ نہ دے تو گردش حالات فرار ہونے والے کو غلط جگہ پہنچا دیتے ہیں۔ وہ سمجھ رہا تھا ہندوستان پہنچ کر مجھ سے ہزاروں میل دور ہو جائے گا، جبکہ میں بڑی رازداری سے اسی ملک کے شمالی علاقے میں اپنی پوتی کے ساتھ موجود تھا۔ یہ کہنا چاہیے کہ اس کی شامت اسے جنوبی افریقہ سے ہندوستان پہنچا رہی تھی۔ وہ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکنے والا تھا۔ میں اور انوشے اس شمالی برفانی پہاڑیوں کی وادی میں بڑے آرام اور سکون سے رہنے لگے تھے۔ ہمارا کاٹیج ایک اونچے سے ٹیلے پر بنا ہوا تھا۔ وہاں سے چاروں طرف پہاڑ، دریا، میدان، ہری بھری چراگاہیں اور بستی کے مکانات اور دکانیں دکھائی دیتی تھیں۔ بستی کے لوگ وہاں سے گزرتے وقت سر اٹھا کر اونچائی پر ہمارے کاٹیج کو دیکھتے تھے، پھر ہاتھ جوڑ کر احتراماً سر جھکا کر وہاں سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ جب سے ہم نے اس علاقے میں رہائش اختیار کی تھی، تب سے وہاں کی غریب عورتوں، بچوں، مردوں اور بوڑھوں کے دکھ اور ان کی بیماریاں ختم ہونے لگی تھیں۔ وہ انوشے کو ننھی سی دیوی اور مجھے بھگوان کا اوتار ماننے لگے تھے۔ وہ لوگ بہت ہی غریب تھے، ان کا کوئی معقول روزگار نہیں تھا۔ وہاں سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر بہت ہی خوبصورت شملہ شہر تھا، جہاں فوجی چھاونی بھی تھی اور بڑے بڑے سیاستدانوں کی رہائش گاہیں بھی تھیں۔ ہندوستان کے بڑے بڑے تاجر وہاں قیام کرتے تھے۔ ہماری بستی کے جوان اور بوڑھے اس شہر میں جا کر محنت مزدوری کرتے تھے، کبھی ہفتوں میں کبھی مہینوں میں اپنے گھروں کو واپس آتے تھے اور اتنا کما کر لاتے تھے کہ گھر والے تینوں وقت آرام سے روٹیاں کھا لیتے تھے۔ چھوٹے درجے کے چھوٹے بنیے شہر سے اناج اور کپڑے لا کر مہنگے داموں فروخت کرتے تھے۔ ان کی مسلط کی ہوئی مہنگائی کے باعث بیچارے 2 وقت کھانے والے ایک وقت کھانے لگے تھے، فاقے کرنے لگے تھے۔ وہ ایسی مفلسی اور بدحالی سے پریشان ہو کر میرے پاس آتے تھے، مجھ سے التجائیں کرتے تھے کہ میں بھگوان سے پرارتھنا کروں، کسی طرح انہیں فاقوں سے، بیماریوں سے اور پریشانیوں سے نجات دلاؤں۔ ابتدا میں انوشے میرے ساتھ نہیں تھی۔ میں اس وقت اپنے آپ کو بھولا ہوا تھا، ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان کی مدد بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا تھا کہ ان کی بہتری کے لیے، انہیں تسلیاں دینے کے لیے جب بھی کہتا تھا کہ ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی تو واقعی ایسا ہو جاتا تھا۔ کسی کی پریشانیاں کم ہو جاتی تھیں، کسی کی بیماری دور ہو جاتی تھی اور وہ صحت یاب ہو جایا کرتا تھا۔ دراصل لامنا روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایسا کرتی تھی۔ اس طرح ان کے دلوں میں میرے لیے عقیدت پیدا کر کے مجھے ان کی نظروں میں معزز اور محترم بناتی رہتی تھی۔ جب میری یادداشت واپس آ گئی، میں خیال خوانی کرنے لگا اور انوشے میرے پاس پہنچ گئی تو میں نے کہا، ہم یہاں رہتے ہیں، ہمیں اس وادی میں رہنے والوں کی دکھ بیماری کا علاج کرنا چاہیے۔ جب ہم 3 وقت کھاتے ہیں تو اس بستی کے رہنے والے ہر گھر کے فرد کو 3 وقت کی روٹیاں ملنی چاہیے۔ یہاں جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں ان کے لیے ڈاکٹروں اور دواؤں کا بندوبست کرنا چاہیے۔ انوشے نے کہا، گرینڈ پا، آپ میری رہنمائی کریں، ہم کس طرح ان کے کام آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا، یہاں منافع خور بنی ہے، دکانیں کھولے بیٹھے ہیں، اناج، کپڑا اور دوسری ضرورت کی چیزیں ان کے قبضے میں ہیں، یہ ان کی منہ مانگی قیمت لگا کر زیادہ منافع کماتے رہتے ہیں۔ انوشے نے کہا، اگر آپ انہیں نصیحت کریں گے کہ منافع خوری جب باز آ جائے تو یہ کبھی ہماری بات نہیں مانیں گے۔ بے شک گھوڑا گھاس سے محبت کرے تو کھائے گا کیا؟ منافع خوری کے بغیر تجارت نہیں کی جا سکتی۔ ان کے علاوہ 2 بڑے زمیندار ہیں جن کے چائے کے باغات ہیں، یہ غریب مزدوروں کو کم سے کم مزدوری دے کر ان سے دن رات کام لیتے رہتے ہیں۔ میں اور انوشے ان سب کے دماغوں میں جا کر ان کے خیالات پڑھنے لگے۔ ان دنوں ہمارا اور ہماری پوری دنیا کا بدترین دشمن جو کرانتے تھا، پھر اس کے پیچھے اس کے اکابرین اور نہ جانے کیسے کیسے دشمن چھپے ہوئے تھے۔ خدا جانے ہماری دنیا کو کس طرح تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے، ہم اس سے غافل نہیں تھے۔ ہم نے 2 بار اسے بری طرح شکست دی تھی، ہمارے خلاف اس کے منصوبے 2 بار ناکام ہوئے تھے۔ پتہ نہیں وہ تیسری بار کس طرح محاذرے کرنا چاہتا تھا، فی الحال خاموش تھا۔ وہ عارضی طور پر کہیں گم ہو گیا تھا۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اپنی جگہ تبدیل کی ہے، انڈیا میں راجستھان کے ایک صحرائی علاقے میں پہنچا ہوا ہے۔ وہ جب بھی ہم پر ایک اچانک حملہ کرتا تو ہمیں غافل نہ پاتا، ہم بالکل مستعد تھے۔ ہمارے پاس اچھا خاصا وقت تھا، اس لیے ہم اس وادی کے لوگوں کے کام آ رہے تھے۔ وہاں دھرم واس نامی ایک دولت مند بنیا تھا، اس کی ایک بیوی اور 2 بچیاں تھیں۔ وہ سب کچھ دنوں سے بیمار رہنے لگے تھے۔ سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر سے علاج کرنے کے باوجود ان کی بیماریاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ اپنی دھرم پتنی کے ساتھ میرے سامنے آ کر گھٹنے ٹیک کر بولا، مہاراج، ہم نے آپ کا بڑا چرچا سنا ہے، یہاں سب بھی آپ کو بھگوان کا اوتار مانتے ہیں۔ جب سے اس بستی میں آئے ہیں تب سے یہاں کا ایک بچہ بھی بھوکا نہیں رہتا۔ آپ کی دیا سے نہ جانے کس طرح ان کے گھروں میں دال چاول پہنچ جاتا ہے اور وہ پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں۔
اس کی دھرم پتنی نے کہا ہم پچھلے 2 ہفتوں سے بیمار ہیں، سرکاری ڈاکٹروں کا علاج کرا رہے ہیں لیکن بیماری ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا اور اس کے پتی دھرمواس اور اس کی بیٹیوں کا ہاضمہ خراب ہو گیا تھا، وہ پیٹ کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے تھے اور میں نے ہی جان بوجھ کر انہیں ایسی بیماریوں میں مبتلا کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ دھرمواس لکڑیوں کا باریک برادہ آٹے میں ملایا کرتا تھا، سرخ اینٹوں کو پیس کر مرچوں میں ملاتا تھا، مختلف دالوں میں باریک باریک کنکریوں کی ملاوٹ کیا کرتا تھا، ایسا ملاوٹ شدہ مال دکان میں رکھتا تھا۔ ایک تو اناج مہنگا فروخت کرتا تھا، اوپر سے ملاوٹ کے ذریعے منافع کی شرح بڑھا دیتا تھا۔ اس کا یہ تمام مال ایک گودام میں محفوظ رہتا تھا، جو خالص کھانے پینے کا سامان ہوتا وہ اسے گھر کے کمرے میں رکھتا تھا، جسے بیوی بچوں کے ساتھ استعمال کیا کرتا تھا۔ میں نے اور انوشا نے ایک رات دھرمواس اور اس کے ملازموں کے دماغوں پر قبضہ جمایا۔ اس کی بیوی اور بیٹیاں سو رہی تھیں، انہوں نے چپ چاپ اپنی دکان کا سارا ملاوٹی سامان اٹھا کر اپنے اس کمرے میں پہنچا دیا جہاں خالص مال رکھا ہوا تھا، اور وہ خالص مال اٹھا کر ان دونوں نے دکان میں پہنچا دیا، پھر انہیں اپنی اپنی جگہ پہنچا کر صبح تک کے لیے سلا دیا۔ دوسرے دن بستی کے لوگوں کو اس کی دکان سے خالص مال ملنے لگا اور وہ میاں بیوی بچے ملاوٹی اناج کھانے لگے، رفتہ رفتہ بیمار ہونے لگے۔ وہ اس قدر بے ایمان تھا کہ اپنے گاہکوں کے سامنے سامان نہیں تولتا تھا۔ وہاں آنے والے گاہک سیر 2 سیر جتنا بھی اناج مانگتے وہ اپنی دکان کے پیچھے جا کر کم سے کم تول کر ان کے حوالے کرتا تھا۔ جب کوئی گاہک تول میں کم ہونے کی شکایت کرتا تو اسے جھڑک کر کہتا اگر میں بے ایمان ہوں تو جاؤ کسی دوسری دکان سے خرید لو۔ میں اور انہوں سے اپنا زیادہ وقت ان کے دماغوں میں رہ کر گزارنے لگے۔ جب بھی وہ دکان کے پیچھے جا کر اناج تولتے تھے تو ایسے وقت ہم انہیں غائب دماغ بنا کر سیر کی جگہ 1.5 سیر اناج باہر کھڑے ہوئے گاہکوں تک پہنچا دیتے تھے۔ اس طرح ان غریبوں کو اناج خالص مل رہا تھا اور زیادہ مل رہا تھا۔ بھارت سرکار غریب جنتا کے لیے خالص دوائیں بھیجا کرتی تھی، لیکن سرکاری اسپتال کا ڈاکٹر اپنے کمپاؤنڈر سے مل کر ہیرا پھیری کرتا تھا۔ وہ غریب مریضوں کو دوا کم اور پانی زیادہ پلاتا تھا۔ وہاں کے ذمہ داروں اور مہاجنوں کو خالص دوائیں دے کر یہ ثابت کرتا تھا کہ وہ صحیح علاج کر رہا ہے۔ بیچارے غریب جو بیماری میں مبتلا رہ کر اور بیمار ہوتے جاتے تھے، ان کی پہنچ سرکاری اعلیٰ عہدیداروں تک نہیں تھی، وہ کسی سے شکایت نہیں کر سکتے تھے۔ اس ڈاکٹر کا جوان بیٹا بیمار ہو گیا تھا۔ انوشا نے ڈاکٹر کے دماغ پر قبضہ جما کر اس کے ذریعے اس کو بیٹے کو ملاوٹی دوائیں پلائیں، اسے شفا حاصل نہ ہو سکی۔ وہ بیٹے کو لے کر شہر کے بڑے اسپتال میں گیا، مہنگا علاج کرایا، لیکن جوان بیٹا مسلسل بیمار رہنے کے باعث ہڈیوں کا ڈھانچہ بننے لگا۔ تب اسے کہا گیا کہ دوا کے ساتھ دعا بھی لازمی ہوتی ہے، جوگی مہاراج کے پاس جا کر ان سے دعا کرائی جائے تو بیٹے کو شفا حاصل ہوگی۔ وہ بے ایمانی سے دعا کرنے والا ایمانداری سے دعا کرانے میرے پاس آیا۔ پہلے تو میں نے دھرمواس سے کہا تم دنیا کے کسی بھی ڈاکٹر سے علاج کراؤ گے تو شفا حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ تم اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ ملاوٹی اناج کھا رہے ہو۔ وہ ایرانی سے بولا نہیں مہاراج، ہم تو خالص اناج کھاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا تمہارے گودام میں ملاوٹ سے بھرا ہوا اناج نہیں ہے؟ وہ ہچکچانے لگا، مجھ سے جھوٹ بولنا چاہتا تھا۔ اس کی دھرم پتنی نے کہا ہمارے مہاراج انترگیانی ہیں، ان سے سچ بولو، کوئی بات چھپاؤ گے تو ہمارے ساتھ ہمارے بچے بھی اسی طرح بیمار رہا کریں گے۔ دوائیں اثر نہیں کر رہی ہیں، دعاؤں کو اثر کرنے دو۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا جی ہاں مہاراج، میرے گودام میں ملاوٹی اناج ضرور ہے، لیکن ہم بیوی بچے اسے استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تم سب استعمال کر رہے ہو، اسی لیے پیٹ کی بیماریوں نے تمہارے معدے کو کمزور کر دیا ہے۔ گھر جا کر دیکھو کہ تم کیسا اناج استعمال کر رہے ہو۔ وہ اپنی دھرم پتی کے ساتھ گھر واپس آیا، وہاں اپنے ایک کمرے میں رکھے ہوئے اناج کو نکال کر اس کا بغور معائنہ کیا، پتہ چلا ان سب میں ملاوٹ ہے۔ اس نے رانی سے پوچھا یہ ملاوٹ والا مال اس کمرے میں کیسے آ گیا؟ بیوی نے کہا میں کیا جانوں، میں تو اسے خالص اناج سمجھ کر پکاتی ہوں اور ہم سب کھاتے ہیں۔ وہ ایرانی سے اس کمرے کو دیکھتے ہوئے بولا اتنے بڑے کمرے میں تقریباً 20 من آٹا، دال، چاول اور سرخ مرچیں تھیں، وہ سب خالص مال کہاں چلا گیا ہے؟ یہ ملاوٹی اناج ہمارے پیٹ میں پہنچ رہا ہے اور ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں چل رہا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ دکان کے ملازم نے کہا مالک ہمارے پاس جو بیمار گاہک آتے تھے اب وہ بیمار نظر نہیں آتے ہیں، یہاں آ کر تعریفیں کرتے ہیں کہ آج کل انہیں خالص اناج دے رہے ہیں، وہ آپ کو دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ یہ سنتا ہی دھرمواس اس دکان میں آ کر وہاں کے رکھے ہوئے مال کا معائنہ کرنے لگا تو پتہ چلا کہ وہ سب خالص ہے۔ وہ چکرا کر بیٹھ گیا۔ بیوی نے پاس آ کر پوچھا کیا بات ہے؟ وہ اپنے سر کے بالوں کو نوچتے ہوئے بولا میں پاگل ہو جاؤں گا، میری سمجھ میں نہیں آتا جو خالص مال میں نے کمرے میں رکھا تھا وہ دکان میں کیسے پہنچ گیا اور دکان کا ملاوٹی مال میرے گھر میں کیسے آ گیا؟ جو اناج یہاں کے غریب اور سڑے گلے لوگوں کو کھانا چاہیے وہ ہم کھا رہے ہیں۔ بیوی نے کہا اسی دن کے لیے سمجھاتی تھی کہ بے ایمانی اچھی نہیں ہوتی، ہم پر غریبوں کی ہائی پڑے گی، بھگوان دیر سے سزا دیتے ہیں مگر دیتے ضرور ہیں۔ وہ جھنجھلا کر بولا بکواس مت کرو، پکانے کے لیے یہاں سے اناج لے جاؤ۔
وہ چاول دال اور دوسری ضروری چیزیں لینے کے لیے گھر سے برتن لے آئی۔ دھرمداس نے ملازم سے کہا اس میں پکانے کا سامان ڈالو اور رسوئی تک پہنچا دو۔ جب اس نے برتنوں میں چاول دال اور ضرورت کی چیزیں ڈالنے کے بعد اسے اٹھانا چاہا تو وہ تمام برتن بھاری پتھر کی طرح ہو گئے، اس سے اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ دھرمداس نے کہا گدھے کے بچے 3 وقت پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اتنا سامان نہیں اٹھا سکتا۔ وہ بولا مالک میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اسے کیوں نہیں اٹھا پا رہا ہوں، آپ ذرا اٹھا کر دیکھیں۔ دھرمداس نے آگے بڑھ کر ان برتنوں کو ایک ایک کر کے اٹھانا چاہا تو ایک برتن بھی نہ اٹھا سکا۔ وہ سب کے سب بھاری پتھر کی طرح اپنی اپنی جگہ رکھے رہے۔ جب بھی وہ ان میں سے کسی کو اٹھانا چاہتے تھے تو میں ان کے دماغ پر قبضہ جما لیتا تھا۔ ایسے وقت وہ ان برتنوں کو اٹھاتے نہیں تھے، خواہ مخواہ یوں زور لگاتے تھے جیسے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ان کے ذہن میں یہی بات آتی تھی کہ وہ سب بھاری پتھر بن گئے ہیں اور ان سے اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اس کی بیوی نے ایک برتن میں سے چاول نکال کر واپس بوری میں ڈالنا شروع کیے۔ وہ برتن خالی ہو گیا، پھر اسے اٹھایا تو وہ اٹھ گیا۔ وہ پریشان ہو کر بولی صاف پتہ چل رہا ہے بھگوان کی طرف سے ہمیں سزا مل رہی ہے۔ میں یہ خالی برتن رسوئی تک لے جا سکتی ہوں مگر اس میں یہاں کا اناج نہیں لے کر جا سکتی جو کہ خالص ہے، اور جو ملاوٹی ہے وہ ہمارے گھر کے کمرے میں پہنچ گیا ہے، ہمیں وہی کھانا ہوگا۔ وہ سب دوڑے دوڑے میرے پاس آئے، میرے سامنے جھکنا چاہتے تھے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر سختی سے کہا خبردار، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں میرے آگے کبھی سر نہ جھکاؤ، جو بات ہے سیدھے بیٹھ کر کہو۔ وہ میاں بیوی اپنا دکھڑا سنانے لگے۔ میں نے کہا وہ ملاوٹی اناج یہاں کے غریب عوام برسوں سے کھا رہے ہیں، پھر تم کھانے سے کیوں انکار کر رہے ہو؟ دھرمداس نے کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں مہاراج، کیا میں آنکھوں سے دیکھتے ہوئے زہر کھاؤں گا اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤں گا؟ جب اسے زہر سمجھتے ہو تو پھر ان بیچارے غریبوں کو کیوں کھلاتے ہو، کیوں انہیں آہستہ آہستہ مار رہے ہو؟ کیا یہ ظلم تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکا، سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اس کی بیوی نے کہا مہاراج کے سامنے وعدہ کرو پھر کبھی ملاوٹی اناج اپنی دکان میں نہیں رکھو گے، منافع کمانے کے لیے غریبوں سے دشمنی نہیں کرو گے۔ وہ بولا آئندہ دشمنی نہیں کروں گا، مگر میرے گودام میں 2 لاکھ روپے کا اناج پڑا ہوا ہے، اسے تو کسی طرح بیچنا ہی ہوگا، نہیں تو میرے لاکھوں روپے ڈوب جائیں گے۔ جب تک تمہارے گودام میں اور تمہاری دکان میں ملاوٹی اناج کا ایک دانہ بھی رہے گا تب تک تم مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں پاؤ گے۔ تمہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہی اناج کھانا ہوگا، خالص اناج تمہاری رسوئی تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا۔ وہ جھنجھلا کر وہاں سے چلا آیا۔ بیوی نے گھر آ کر کہا تمہیں مہاراج کے سامنے اس طرح غصہ دکھا کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ بولا اور کیا کروں، کیا لاکھوں روپے کا اناج مٹی میں ملا دوں؟ وہ کوئی بھگوان کا اوتار نہیں ہے، کوئی انترگیانی نہیں ہے، میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں وہ کالا جادو جانتا ہے، مجھ پر جادو کر رہا ہے، مجھے کنگال بنا کر مار ڈالنا چاہتا ہے، میں اس کے جادو کا توڑ کر کے رہوں گا۔ وہ اسی دن اپنی گاڑی میں بیٹھ کر شملہ گیا، وہاں سے ایک جادوگر کو پکڑ کر لے آیا۔ اس جادوگر نے دعویٰ کیا میں آج رات ایسا منتر پڑھوں گا کہ اس جوگی مہاراج کے کاٹیج میں آگ لگ جائے گی اور وہ اس میں جل مرے گا۔ اس کی بیوی نے پریشان ہو کر کہا بھگوان کے لیے ایسا نہ کرو، جوگی مہاراج بہت پہنچے ہوئے ہیں، سبھی انہیں بھگوان کا اوتار کہتے ہیں، تم ان کے خلاف کچھ کرو گے تو اور نقصان اٹھاؤ گے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کو کوئی نقصان پہنچے۔ دھرمداس نے کہا آج رات جب بھگوان کا اوتار اپنے کاٹیج میں جل کر مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی ہمیں نقصان پہنچانے والا نہیں رہے گا، تم چپ رہو، خاموشی سے تماشا دیکھتی جاؤ۔ اس رات اس جادوگر نے برگد کے سائے میں الاؤ روشن کیا، وہاں اپنے سامنے جنتر منتر کا سارا سامان رکھا۔ دھرمداس اور اس کی بیوی ذرا دور بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ منتر پڑھتا جا رہا تھا، بڑے ہی جوش میں آ کر الاؤ کے چاروں طرف گھوم گھوم کر ناچ رہا تھا، اس طرح منتر پڑھ رہا تھا جیسے اب تب میں الاؤ کی وہ آگ کاٹیج میں پہنچ کر جوگی مہاراج کو جلا کر خاک کر دے گی۔ آدھی رات کے بعد اس کا ملازم تیزی میں چیختا ہوا آ گیا، آگ لگ گئی مالک۔ دھرمداس خوشی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، وہ بولتا آ رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا غضب ہو گیا مالک، آگ اتنی زور کی بھڑک رہی ہے کہ ساری بستی والے بھی بجھا نہیں پا رہے ہیں، اب ہمارا کیا ہوگا مالک؟ وہ رونے لگا۔ دھرمداس نے کہا بے گدھے کے بچے رو کیوں رہا ہے، یہ بتا کاٹیج کے ساتھ وہ مہاراج بھی جل مرا ہے یا نہیں؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آگ مہاراج کے کاٹیج میں نہیں آپ کے گودام میں لگی ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، وہاں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں بچا، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ وہ سن رہا تھا مگر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ایسے وقت بستی کے اور کئی لوگ دوڑتے ہوئے آئے، اس سے ہمدردی کرنے لگے۔ ان کی باتیں سن کر یقین کرنا پڑا کہ اس کا گودام جل کر خاک ہو چکا ہے۔ تب اس نے الاؤ سے جلتی ہوئی لکڑی اٹھا کر جادوگر کی پٹائی کی۔ کتے کے بچے تو نے الٹا جادو کیا ہے، میرے ہی گودام کو آگ لگا دی ہے، میں تجھے یہاں سے زندہ نہیں جانے دوں گا، بستی والوں اسے پکڑو، اسی نے یہاں منتر پڑھ کر یہ آگ لگائی ہے۔ اس جادوگر نے ایک سفوف مٹھی میں لے کر الاؤ پر پھینکا تو آگ اتنی زور سے بھڑکی جیسے دھماکہ ہوا ہو، سبھی پیچھے ہٹ گئے۔ وہ گرجتے ہوئے بولا خبردار، کوئی مجھے پکڑنے آئے گا تو میں اسے جلا کر راکھ کر دوں گا،
میں نہیں جانتا جادو کیسے الٹ گیا، کیسے یہاں کی آگ وہاں لگ گئی، مگر میں سمجھ گیا ہوں وہ جوگی مہاراج سچ مچ بھگوان کا اوتار ہے۔ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا، مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے بھاگتا چلا گیا۔ دھرم داس کے اناج کی صورت میں 2 لاکھ روپے ڈل چکے تھے۔ وہ اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ دوسرے دن سرکاری اسپتال کا ڈاکٹر میرے پاس آیا، ہاتھ جوڑ کر بولا، پوری بستی میں آپ کی جے جے کار ہو رہی ہے، آپ سچ مچ مہان ہیں۔ میرے بیٹے کے لیے دعائیں کریں گے تو اس کی دکھ بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ میں نے انکار میں سر ہلا کر کہا، تمہارے ساتھ بھی دھرم داس والا معاملہ ہے، وہ اناج میں ملاوٹ کیا کرتا تھا، تم دعاؤں میں ملاوٹ کرتے ہو، غریبوں کو پانی ملی دعائیں دیتے ہو اور خالص دعاؤں کا سٹاک بچا کر انہیں شملہ لے جا کر فروخت کرتے ہو، اس طرح ہزاروں روپے کماتے ہو۔ وہ ڈرتے ہوئے بولا، نہیں مہاراج، میں ایسا بے ایمان نہیں ہوں، کسی نے آپ کو میرے خلاف بھڑکایا ہے۔ یہاں کوئی انسان مجھے بھڑکانے کے لیے نہیں آتا، وہ اوپر والا مجھے اندر کی باتیں بتا دیتا ہے۔ میں تمہارے بیٹے کے لیے دعا کروں گا، لیکن اس کا علاج یہی ہے کہ تم بے ایمانی سے باز آ جاؤ، خالص دعاؤں کے ذریعے یہاں کے غریب لوگوں کا علاج کرو۔ سرکاری دعاؤں پر صرف یہاں کی بیمار جنتا کا حق ہے، انہیں بازار میں لے جا کر فروخت نہ کرو۔ وہ میرے سامنے سے اٹھ گیا، وہاں سے جانے لگا۔ میں نے کہا، میری آخری بات سنتے جاؤ، تمہارے لیے آج کا اور کل کا دن بہت بھاری ہے، ہوشیار رہنا۔ وہ میری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، وہاں کے غریب بیماروں کا علاج خالص دعاؤں کے ذریعے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دعائیں فروخت کرنے سے اسے ہر ماہ 20-25 ہزار کا منافع ہوتا تھا۔ وہ اونچے نیچے پہاڑی راستے پر خچر کی سواری کیا کرتا تھا، اس کا خچر باہر کھڑا ہوا تھا۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے اس کے پیروں میں لڑکھڑاہٹ پیدا کر دی۔ وہ ایک دم سے گر کر ڈھلان میں لڑکتا چلا گیا۔ پتھریلی ڈھلان میں لڑکتے لینے کے باعث لباس پھٹ گیا تھا، جسم پر خراچیں آ رہی تھیں، جگہ جگہ سے زخمی ہو گیا تھا۔ بستی والوں نے اسے سنبھال کر خچر پر بٹھایا اور ہسپتال تک پہنچا دیا۔ اس وقت اس کے ذہن میں میری یہ بات گونج رہی تھی کہ اس کے لیے آج کا اور کل کا دن بہت بھاری ہے۔ اس کے کمپاؤنڈر نے زخموں کی مرہم پٹی کی۔ وہ اس سے بولا، یہ جوگی مہاراج کوئی ڈھونگی ہے، خواہ مخواہ نصیحتیں کرتا ہے۔ یہ بتاؤ ہمارے اسٹور میں دواؤں کا سٹاک کتنا ہے؟ اچھا خاصا ہے، اگر انہیں بیچا جائے تو 25-30 ہزار روپے ملیں گے۔ ہم کل ہی شہر جا کر یہ سارا سٹاک بیچ دیں گے۔ مجھے بھاری رقم کی ضرورت ہے، میں بیٹے کو دہلی لے جا کر اس کا علاج کراؤں گا۔ رات تو ہو ہی چکی تھی۔ دوسرے دن وہ کمپاؤنڈر کے ساتھ دواؤں کا سٹاک اپنی گاڑی میں لا کر وہاں سے شملہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے اسے پھر وہی باتیں یاد دلائی، تمہارا آج کا اور کل کا دن بہت بھاری ہے۔ اس نے سر جھٹک کر یہ خیال دماغ سے نکال دیا، ویسے اندر سے سہما ہوا تھا کیونکہ پچھلا دن بھاری پڑا تھا۔ اونچائی سے گرتا ہوا نیچے آ کر زخمی ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنے آپ کو سمجھا رہا تھا، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ بہت محتاط رہے گا۔ شملہ میں 2-4 دکاندار ایسے تھے جو چوری کا مال خریدتے تھے۔ اس نے کیمسٹ کے پاس آ کر کہا، آج میں 30 ہزار روپے کا مال لایا ہوں اور ایک ہی جگہ فروخت کرنا چاہتا ہوں، تم نہیں لوگے تو میں کسی دوسرے کیمسٹ کے پاس چلا جاؤں گا۔ دکاندار نے کچھ آمدانہ لہجے میں کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ غیروں کی طرح باتیں نہ کریں، آپ 50 ہزار کا بھی مال لائیں گے تو ہم خرید لیں گے، بس وہ مال ہمیں ذرا چیک کرنے دیں۔ دکان کے ملازم مال چیک کرنے لگے۔ میں اس مالک کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس نے میری مرضی کے مطابق دکان کے پیچھے ایک کمرے میں آ کر فون کے ذریعے ACP یعنی اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس سے رابطہ کیا اور کہا، ACP صاحب، میں وکرم ڈرگ اینڈ کیمسٹ کی دکان سے بول رہا ہوں، آپ فوراً یہاں آ کر ذرا چھاپہ ماریں، آپ کو یہاں چوری کا مال ملے گا۔ ACP کا دفتر وہاں سے دور نہیں تھا۔ 15 منٹ کے اندر ہی پولیس نے چھاپہ مارا اور چوری کے مال کے ساتھ ڈاکٹر اور کمپاؤنڈر کو گرفتار کر لیا۔ اس وقت میں اس کے اندر موجود تھا۔ ACP نے اسے بیان لکھنے کو کہا تو وہ انکار نہ کر سکا۔ میری مرضی کے مطابق تحریری طور پر اپنے اور کمپاؤنڈر کے جرم کا اعتراف کیا، پھر اس بیان پر ان دونوں نے دستخط کیے۔ ایک ہفتے کے اندر ہی ہماری بستی میں ایک نئے ڈاکٹر کا تقرر ہوا۔ اس نے وہاں پہنچتے ہی میرے پاس آ کر کہا، میں نے آپ کا بہت ذکر سنا ہے، بستی والے آپ کو بھگوان کا اوتار کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اس بستی میں رہ کر چوری، بے ایمانی اور دغا بازی کرے گا وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا رہے گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں دعاؤں میں ملاوٹ نہیں کروں گا، بڑی توجہ سے غریبوں کا علاج کروں گا، آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں۔ میں نے اس کے سر پر بڑی شفقت سے ہاتھ رکھا، پھر کہا، جو میں نے تمہارے دل میں جان کر دیکھ لیا ہے، تم واقعی سچے اور ایماندار ہو، بھگوان تمہیں سلامتی دے۔ وہ میرے سامنے سے اٹھ گیا، ہاتھ جوڑ کر الٹے پاؤں چلتا ہوا کاٹیج سے باہر چلا گیا۔ بستی والوں کی خدمت کر کے مجھے اور انوشے کو دلی سکون اور روحانی مسرتیں حاصل ہو رہی تھیں۔ اس سلسلے میں ہمیں جو کا احسان ماننا چاہیے، وہ کچھ روز تک روپوش رہ کر خاموشی اختیار کر کے ہمیں ان غریبوں کی مدد کرنے کا موقع دے رہا تھا۔ اس بستی میں دین، دھرم، ایمان اور سچائی کا بول بالا ہو رہا تھا۔ جو جھوٹے، بے ایمان اور شرپسند تھے وہ سہمے ہوئے تھے۔ ان میں سے 2 بڑے زمیندار ایسے تھے جو مجھے اس بستی سے بھگا دینا چاہتے تھے یا کسی طرح ہلاک کرا دینا چاہتے تھے۔ میں ان کا ذکر بعد میں کروں گا، اب جو کا ذکر لازمی ہو گیا ہے۔ وہ اپنی جگہ تبدیل کر چکا تھا۔